بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 26 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کے ذمہ دار تھے، یعنی مفتی۔ آپ جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت سے ان کو درخت پر چڑھا دیا۔ صحابہ اجمعین ان کی دبلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی یہ دبلی پتلی پیر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہونے کی وجہ سے صحابہ اجمعین ان کو صحاب النعل جوتے والے، صحاب الوسدہ تکیے والے کہا کرتے تھے۔ ان کو قرآن پاک سے خصوصی شغف اور تعلق تھا۔ قرآن خوب پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن شریف بالکل اسی طرح پڑھنا ہو جس طرح سے اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کے طریقے کے موافق پڑھے۔ اپنے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفے کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ 32 ہجری میں ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فتح کی پیشگوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل اس جھنڈے کو میں ایسے شخص کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر اسی روز اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کر دیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دے گے اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کفر و نافرمانی کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو زمین پر آباد کیا، لہٰذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، شیطان کے دھوکے سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تم کو دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے
کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کے بچھو کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہے، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج۔ حلیلہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیلہ سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، یہ قبض کشا ہے اور بادی بواسیر میں مفید ہے۔ حلیلہ شیعہ کو ہند میں کالی ہرڑ کہتے ہیں جسے سل پر پیس کر پیتے ہیں۔ نمبر 10، نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنی مقدر کی روزی پوری کرنے سے پہلے دنیا سے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا حلال چیزوں کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔